واگا زون میں، اور واگا زون میں موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرفراز صاحب جو کہ DDHO ہیں واگا زون کے، اور یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ٹیمیں گئی ہیں ٹائیفائڈ ٹیکے لگانے کے لیے، وہ گلی گلی محلے محلے ہم نے دیکھا ہے، اسے کوریج بھی دی ہے. وہ کوئی ہم نے ایسا گھر نہیں دیکھا جہاں پہ ٹائیفائڈ ٹیکوں کی ٹیم نہیں پہنچی اور انہوں نے عوام کی خدمت نہیں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سارا سہرا ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب کو جاتا ہے اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ جو پلان ہے وہ کیا ہے. یہ جو ابھی ٹائیفائڈ ٹیکوں کی جو کامیاب مہم گزری ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بہت شکریہ اسرار صاحب. بیسیکلی بڑی دیر سے میرا بلیف ہے کہ ہیلتھ کا کوئی بھی پروگرام ہو وہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی کوریج کے بغیر وہ ناکام رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. ڈینگی، پولیو، ٹائیفائڈ، ہر طرح کے پبلک ہیلتھ ایشوز میں آپ ہمارے شولڈر بائی شولڈر ہوتے ہیں. جو ہمیں WHO اور یونیسیف کی طرف سے سراہا جا رہا ہے کہ ہمارے لاہور میں TCV ٹائیفائڈ کانجوگیٹ کیمپین جو ہے وہ کوریج متوقع رہی ہے، جتنی ٹارگٹ تھا وہ کور ہوا ہے. تو اس کو WHO اور یونیسیف کے حلقوں نے بڑا اس لیے بھی سراہا ہے کہ جن بچوں کو ٹیکے لگے ہیں یہ وہ بچے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا 42%، اور یہ لاہور میں ہی صرف 44 لاکھ اور 3709 بنتے ہیں. اور یہ لاہور میں ٹوٹل 55 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو کہ کور ہوئے ہیں. اور اس کی کامیابی کا راز شروع ہو گیا تھا. اس کیمپین کو سٹارٹ 3-4 ماہ سے پلاننگ ہو رہی، جو کہ بڑے لیول سے لے کے چھوٹے لیول تک کی ٹیموں کو ٹرکل ڈاؤن میسیجز کیے گئے تھے. ہم نے سکل پرسنز جو تھے، سوشل موبلائزر سے، پولیو کے اور دوسرے ٹیم اٹینڈنٹس تھے، UCMOs تھے، اور سب سے بڑھ کر جن کی ٹریننگ کی گئی اس میں، کیونکہ یہ ایسی کیمپین ہے میزل کے بعد جہاں پر ٹیکے لگتے ہیں، اور جہاں ٹیکے لگتے ہیں تو وہاں پر ہمارا دل جو ہے نا، اور پیرنٹس کا بھی دل دھڑکتا ہی رہتا ہے کہ کبھی کچھ کھٹکا کہ ایک ایسی چیز ہو نہ جائے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے تمام ضلعوں کی طرح لاہور میں بھی اگر ایسا کوئی ریئیکشن ہو جاتا ہے تو UC لیول کے اوپر، یعنی کہ واہگہ ٹاؤن کی بات کروں گا، واہگہ ٹاؤن میں 12 یونین کونسلز ہیں اور 12 ہی WMOs اینڈ میڈیکل آفیسرز ہمارے ہر یونین کونسل میں ایک ڈپلائی کیا گیا. اور جب کئی چھوٹے بچے کو کوئی چھوٹا موٹا ریئیکشن، سوزش یا کوئی بخار یا کوئی ایسی کیفیت جو کہ روٹین کی بات ہے ہو، تو وہ اینڈ ٹائم پہ وہاں پر پہنچتے تھے اور انہیں ریلیف دیتے تھے. اور سب سے زیادہ کامیابی جو ہوئی ہے، اگر میں آنسٹ ٹو گاڈ بات کروں، تو سوشل موبلائزرز جو کہ پہلے اسکیل کی لڑکیاں لڑکے ہیں، گھر گھر جا کے بچوں کو نکالتے ہیں، نکال کے لوگوں کو کنوینس کر کے تو ان کو اس ٹیم تک لے کے آتے ہیں، اسکیل پرسن تک جو کہ ٹیکے لگاتی ہے. اور یہ اتنا مشکل کام ہے، اور اسی کے اوپر ہم سب کی عزت اور ہمارا کامیابی کا دار و مدار تھا. میں سیلیوٹ کروں گا میں آن کیمرہ اسپیشلی سوشل موبلائزر بہن، میرے بھائی، جنہوں نے ہماری عزت میں بھی اضافہ کیا، اور جنہوں نے یہ چیز سوچ کے، اسرار صاحب کسی کسی کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر گھر جانے سے اور لوگوں کی ڈانٹ ڈوٹ بھی کھانے سے انہوں نے پرواہ نہیں کی، اس طرح کرنے سے کوئی ایک بچہ ایسا ضرور نکل آئے جس کو ٹیکہ لگے اور اس کی ٹائیفائڈ نہ ہونے کے امکانات ہوں، اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچنے کا امکان ہے فیوچر. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ آیت مبارکہ ہے کہ تم نے ایک شخص کی جان بچائی، تم نے پوری انسانیت کی جان بچا دی. تو میں سمجھتا ہوں سیلیوٹ ونس اگین میرے سوشل موبلائزرز بہن بھائی جو پہلے اسکیل کے ہیں، گریٹ مین. آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ عوام کو میسج دیں ایز اے DDHO کہ جب آپ کے پاس کوئی ٹیم پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں، ٹیکے لگوائیں، قطرے پلوائیں. یہ عوام میں جو اویئرنیس ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اس بارے میں آپ عوام کو پیغام. تھینک یو ویری مچ. بڑا امپورٹنٹ بات میں نے کہنی چاہیے تھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیمپین جو ہے TCV کیمپین کا آج آخری دن تھا کیچ اپ کا. آج کے بعد سے ٹیکے اس طرح کیمپین کی صورت میں نہیں لگیں گے، بلکہ جو حفاظتی ٹیکہ جات میں ایک بیماری کے خلاف، پہلے 10 بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات لگتے تھے، اب 11 یعنی کہ ٹائیفائڈ کی ویکسین بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے. تو والدین جس طرح روٹین میں آتے ہیں تو بچے کو ٹیکہ اس کے دوران ہی لگے گا. ایک تو یہ خوشخبری ہے، فری آف کاسٹ ٹیکہ لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹائیفائڈ چھوڑیں، کووڈ دیکھ لیں، پولیو دیکھ لیں، ڈینگی دیکھ لیں، ہیضہ دیکھ لیں، کسی بھی قسم کی بیماری ہے اس میں ہم پبلک کا رول کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پبلک اگر ہمارے ساتھ پازیٹیو رویے کے ساتھ پیش آئے گی تو پبلک کا ہی فائدہ ہے. اور میں آپ کے توسط سے اسرار بھائی تھینک یو ویری مچ، میں اپنے ویورز سے یہ کہوں گا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، بیسیکلی یہ آپ کے بچوں کو پوری زندگی کی بیماریوں سے بچاتے ہیں. تو ان سے تعاون کیا کریں اور آپ بھی خوش رہیں، پھول جیسے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بڑھائے. تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. DDHO واگا زون
जो कि अनथक मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और इनके नीचे जो टीमें हैं वो भी बड़ी ईमानदार हैं। हम उन टीमों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बड़ी कम सैलरी में, बड़े कम पैसों में आवाम की सही मानों में खिदमत कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। कैमरामैन आशिक चौहान के साथ हाफिज़ इसरार अहमद, बाबे पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर। इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करें।